پاکستان کا ایران کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اظہار۔ اقوام متحدہ میں پاکستانی مستقل مندوب عاصم افتخار کہتے ہیں کہ اسرائیل کی جارحیت اور امریکہ کے ایران پر حملوں کی مذمت کرتے ہیں، ایران کے حق دفاع کی بھرپور حمایت کرتے ہیں۔ امریکی حملوں سے خطے میں کشیدگی مزید بڑھے گی، پاکستان کو خطے میں کشیدگی پر تشویش کا اظہار۔ سلامتی کونسل کے ہنگامی اجلاس سے خطاب۔ ایران پر امریکی حملے سے خطے میں کشیدگی مزید بڑھنے کے خدشات۔ سلامتی کونسل کے ہنگامی اجلاس میں بیشتر ارکان ہم آواز۔ روسی مندوب کا کہنا تھا کہ امریکہ نے خود مختار ملک ایران پر بلا اشتعال حملہ کیا، ایران پر حملوں کی خطرناک صورتحال سامنے آئی ہے، واشنگٹن نے اپنے اتحاد کے مفاد کے لیے حملے کیے۔ چینی مندوب کا کہنا تھا کہ امریکہ نے ایران کی خود مختاری اور سلامتی کی خلاف ورزی کی، عالمی برادری کو صورتحال میں انصاف کرنا چاہیے، امریکہ نے عالمی قوانین کی سنگین خلاف ورزی کی ہے۔ امریکہ کے ایرانی ایٹمی تنصیبات پر حملوں کے خلاف ایرانی عوام سراپا احتجاج۔ تہران میں عوام کی بڑی تعداد کا مرکزی چوک میں احتجاجی مظاہرہ۔ شرکاء نے کہا کہ حکومت امریکہ کی حالیہ کارروائیوں کا مؤثر جواب دے۔ ایران پر اسرائیل کا حملہ عالمی قوانین کی خلاف ورزی۔ مشرق وسطی میں بڑھتی کشیدگی خطرناک ہے۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا IOC وزراء خارجہ اجلاس سے خطاب۔ کہا مذاکرات سے ہی ایران اور اسرائیل جنگ کا حل ممکن ہے، پاکستان علاقائی امن و استحکام کے لیے تمام اقدامات کر رہا ہے، عالمی برادری اسرائیلی جارحیت روکنے کے لیے فوری اقدامات کرے، پاکستان ایران کے دفاعی موقف کی بھرپور حمایت کرتا ہے۔ اسحاق ڈار نے مقبوضہ جموں کشمیر رابطہ گروپ کے اجلاس سے خطاب میں کہا کشمیری عوام کو کئی دہائیوں سے بھارتی مظالم کا سامنا ہے، بھارت کے غیر ذمہ دارانہ اقدامات سے خطے کے امن کو خطرہ ہے۔ اسرائیل کا ناقابل شکست ہونے کا تاثر خاک میں مل چکا، ناقابل تسخیر ایران پابندیوں اور بائیکاٹ کے باوجود سر اٹھا کر کھڑا ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں کہ غزہ ملبے میں بھی سر بلند ہے، اسرائیلی فوج طاقت اور وقار کو سہارا دینے کے لیے امریکہ کو میدان میں آنا پڑا۔ مجلس وحدت المسلمین سمیت دیگر تنظیموں کی ایران پر امریکی حملوں کی شدید الفاظ میں مذمت۔ قائدین نے امریکی حملے کو ایرانی خود مختاری اور بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی قرار دیا۔ کراچی میں اسرائیل مردباد ریلی، شہریوں کی بڑی تعداد میں شرکت۔ علامہ شہنشاہ حسین نقوی نے کہا امریکی ریاست اب ٹوٹنے جا رہی ہے، صہیونی ریاست چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں بٹ جائے گی۔ مفتی تقی عثمانی کی بھی ایران پر حملے کی مذمت، سوشل میڈیا پر اپنے پیغام میں لکھا دوسرے ممالک کو دھمکیاں دینے والا شخص کیا انعام حاصل کرنے کا مستحق ہو سکتا ہے؟ ٹرمپ نے ایران پر حملہ کر کے قومی اور بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی کی، ایران پر حملہ چین کے معاشی فروغ کو روکنے کی کوشش ہے۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا خطے میں سب سے زیادہ پاکستان کی معاشی قوت متاثر ہوئی، معاشی تعاون یورپ کے بجائے ایشیا کی طرف منتقل ہو رہا ہے جو ایشیا کے لیے خوش آئند ہے۔ جماعت اسلامی کا ایران پر امریکی حملے کے خلاف آج یوم احتجاج منانے کا اعلان۔ حافظ نعیم الرحمان نے کہا امریکہ سب سے بڑا دہشت گرد ہے، اسرائیل کو سپورٹ کر رہا ہے۔ 1948 میں جب یہ ناپاک ریاست آئی تو مسلمانوں کا قتل عام شروع کر دیا، لاکھوں کی تعداد میں مسلمانوں کا قتل عام کیا گیا۔ حماس کی تحریک اقوام متحدہ کے چارٹر کے مطابق ہے، حماس اگر مزاحمت کرے تو امریکہ اس کو دہشت گرد کہتا ہے۔ چیئرمین PTI بیرسٹر گوہر کی امریکہ کے ایران کی جوہری تنصیبات پر حملے کی مذمت، کہا ایران پر پہلا براہ راست حملہ خطے میں کشیدگی بڑھا سکتا ہے، ہم تنازع کے فوری خاتمے اور کشیدگی کم کرنے کا مطالبہ دہراتے ہیں۔ امریکہ کے ایران پر حملے، سوشل میڈیا پر پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا، امریکہ کو ایئر سپیس فراہمی کی جھوٹی خبریں گردش کرنے لگیں، ملک دشمن عناصر بے بنیاد پروپیگنڈا کرنے میں مصروف، امریکہ کو ایئر بیس دینے کی اجازت جھوٹی ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق پاکستان نے 21 اور 22 جون کی شب ایرانی ایٹمی تنصیبات پر امریکی حملے کی سخت مذمت کی۔ شام کے دارالحکومت دمشق میں چرچ میں دھماکہ، 10 سے زائد افراد ہلاک،
22 زخمی. حکام کے مطابق ہلاکتوں میں اضافے کا خدشہ. دھماکے میں چرچ کی عمارت کو شدید نقصان پہنچا. اور کہیں بادلوں کے ڈیرے کہیں برسات. ملک میں موسم کی بدلتی صورتحال. لاہور میں بادلوں نے انٹری دی، پھر تھوڑی دیر بعد بارش ہو گئی. تیز ہوائیں چلنے سے موسم سہانا ہو گیا. گرمی کا زور بھی ٹوٹ گیا. کراچی میں آج بھی بادلوں کا راج رہا. شہر میں ہلکی بارش کی پیش گوئی. اسلام آباد، بالائی پنجاب، خیبر پختونخوا اور سندھ میں بھی برسات کا امکان.